اب آپ کے سامنے علامہ آغا جعفر رضا خطاب فرمائیں گے۔ بلندر صلوات۔ مرحوم و مغفور جناب اکرم تور صاحب کے لیے اور اس خاندان کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان سب کے لیے سورہ فاتحہ۔ یا علیو یا سلامو یا کبیرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ العلی الاعلی والوسیع الاوفا، رب الآخرة الاولی خلق السماوات والارض الاولی، الذی خلق فسوى والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى، الصلاة والسلام على صاحب النعمة العظمى ومعجلة الكبرى، النبي الأمي المكي المدني التهامي سيد البهي والسراج المضيء وكوكب الدري، صاحب وقار وسکینہ المدفون بأرض مدینہ ابی القاسم محمد، وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب۔ بلندر صلوات پڑھیں آپ۔ میں کراچی سے نوشہر و فروز اور حیدرآباد اور مظافرآباد حیدرآباد کہہ رہا ہوں، میراب عشرہ محرم کی مجالس سے مخاطب ہوں اور وہاں سے سفر کرتا ہوا آپ تک پہنچا ہوں۔ میرے جسم میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، آپ کے جسم میں تھکاوٹ ہے، تو آپ صلوات بلند تر پڑھیں گے تو پھر بڑا مزہ آ جائے گا۔ ارشاد رب العزت ہے، کافی ہے اللہ تیری نبوت کا گواہ۔ بسم اللہ۔ لوگوں نے کہا اگر تو نبی ہے تو گواہی دے، کافروں نے مشرکوں نے کہا تو نبی ہے گواہ پیش کر۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اللہ سے برداشت نہ ہوا۔ میرے ایک ایک لفظ پہ توجہ۔ تو اللہ نے کہا کافی ہے اللہ تیری نبوت کا گواہ، اور دوسرا وہ جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے، جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے۔ اسی آیت میں وہ اعلان فعل ہو گیا، وہ اعلان فعل ہو گیا۔ کون سا اعلان؟ حسبنا کتاب اللہ، کہ کافی ہے اللہ کی کتاب۔ اگر کتاب کافی ہوتی تو اللہ کبھی بھی نہ کہتا دوسرا گواہ وہ ہے جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے۔ سلام۔ دوسرا وہ ہے جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے۔ اور
وہ دوسرا گواہ کون ہے جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے؟ تھوڑی سی تمہید سن لیجئے گا، پھر آپ کو بڑا مزہ آ جائے گا۔ واقعات آپ نے سنے ہوئے ہیں، میں تقریباً شروع کر رہا ہوں اینڈ سے، کیونکہ وقت قلیل ہے۔ سلیمان پیغمبر نے کہا ملکہ بلقیس میرے دربار میں آ رہی ہے، 1000 میل کی مسافت طے کر کے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کو معجزہ دکھاؤں جس سے اس کو محسوس ہو جائے یہ نبی ہے۔ کوہین جو اس کے آنے سے پہلے تخت بلقیس حاضر کرے۔ تخت بلقیس کہاں؟ او ملک یمن۔ قرآن کہتے ہیں ایک جن اٹھا، میں حاضر کرتا ہوں۔ فرمایا کتنی دیر میں؟ اس نے کہا دربار برخاست ہونے سے پہلے، یہ درباریوں کے چلے جانے سے پہلے۔ فرمایا زیادہ دیر ہے، وہ تو میرے شہر میں کیا میرے محل کے قریب آ گئی، جی زیادہ دیر ہے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ نبی کا وزیر اٹھا، نبی کا وزیر اٹھا، نبی کا جانشین اٹھا۔ معلوم ہوا یہ زمانہ علی سے نہیں، پہلے سے ہی جب نبیوں پہ مشکل آتی ہے تو وزیر اور وسیع کا ہم آیا کرتے۔ بڑی مہربان، بڑی مہربان۔ میں تخت بلقیس حاضر کرتا ہوں۔ نبی فرماتے کتنی دیر میں؟ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ آنکھ چھپکنے سے پہلے۔ آخری آدمی تک اگر آواز جا رہا ہے تو بولے صحیح۔ آنکھ بند کرنے سے پہلے تخت بلقیس حاضر کرتا ہوں۔ اب سلیمان پیغمبر نے جب یہ اعلان سنا اپنے وزیر کا کہ آنکھ چھپکنے سے پہلے تخت بلقیس حاضر کرتا ہوں، سبحان اللہ، تو یہ نہیں کہا کہ اب تیاری کر، میں آنکھ چھپکنے لگا ہوں تو اپنی تیاری کر۔ ہاں کہا آنکھ چھپکوں، اس نے کہا جناب آنکھ بعد میں چھپکیے گا، تخت تو آیا پڑا ہے۔ اب اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ اس کے پاس کتنا علم تھا، جس نے آنکھ چھپکنے سے پہلے تختے بلقیس منگوا لی۔ کتنا علم تھا؟ ایک آیت کا علم تھا۔ میرا کوئی لفظ آیا نہ جائے، بڑی مہربانی۔ ایک آیت کا علم تھا۔ وہ ایک آیت کون سی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس اس کا علم تھا۔ ہمارے ایک مجتہد نے صرف بسم اللہ پہ ایران میں 27 جلدیں لکھی ہیں۔ دنیا بڑا علم کا دعویٰ کرتی ہے، صرف حفظ کر لینا کافی نہیں، سمجھنا ضروری ہے۔ حفظ کرنے سے اندھا ہوتا ہے، سمجھنے سے نور آتا ہے۔ بلندتر صلوات پڑھے باواز۔ ہاں ایک آیت۔ اچھا جناب یوسف علیہ السلام کو دربار مصر میں تولا گیا، سارے بادشاہ مصر کے خزانے ختم ہو گئے، یوسف علیہ السلام وزنی۔ تو جناب یوسف علیہ السلام نے کہا ان خزانوں سے میرا وزن نہ کر، کاغذ و قلم دے، میں تمہیں کچھ لکھ دوں، اس کے ساتھ میرا وزن کر۔ یوسف نے اپنے صحابیوں سے کاغذ و قلم نہیں مانگا۔ کیا سن رہے ہو یار، کیا سن رہے ہو؟ توجہ نہیں ہے آپ کی؟ اپنے منکروں سے، اپنے دشمنوں سے مانگا۔ منکر تھے، دشمن تھے، مگر یقین رکھتے تھے جو لکھے گا
وہ کو بڑا کلام ہوگا۔ اور یوسف علیہ السلام نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہا اس سے میرا وزن کیا، یوسف کا وزن کم ہو گیا، اس ایک آیت کے لکھے ہوئے ٹکڑے کا وزن زیادہ۔ اب تمہید ختم ہوگی، یہ آیت ہے کیا؟ یہ بسم اللہ کیا ہے؟ ذاکر مولوی پڑھ رہے ہیں اور آپ بار بار کہہ رہے ہیں بسم اللہ بسم اللہ، تو میں بسم اللہ بتا دوں یہ کیا ہے۔ سرکار علی علیہ السلام تفسیر برہان جو تھی بسم اللہ کی تفسیر فرما رہے تھے، رات ختم ہوگی صبح ہوئی۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں کتنا خوش نصیب ہوتا کہ یہ رات ختم نہ ہوتی، آپ بسم اللہ کی تفسیر فرماتے رہتے، میں عبداللہ سنتا رہتا۔ سرکار علی علیہ السلام فرماتے ہیں عبداللہ سن، اگر یہ رات 70,000 سال کی بھی ہو جائے اور میں علی بسم اللہ کی تفسیر کرنے کا ارادہ کر لوں، رات ختم ہو سکتی ہے، بسم اللہ کی تفسیر ختم نہیں ہو۔ یہ ہے علی اتنی لمبی تفسیر سمجھے گا کون؟ سرکار علی فرماتے ہیں اگر میں اس تفسیر کو مختصر کرنے پہ آ جاؤں ایک نقطہ میں سمیٹ سکتا یا علی وہ کیسے؟ علی فرماتے ہیں قرآن کی 7 مبینیں، ان 7 مبینوں کا مرکز سورہ یاسین ہے، سورہ یاسین کا مرکز سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کا مرکز سورہ الحمد کا مرکز بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت کا مرکز بسم اللہ ہے، بسم اللہ کا مرکز بے ہے، بے کا مرکز نقطہ ہے، نقطہ نہ ہو بے نامکمل، بے نہ ہو بسم اللہ نامکمل، بسم اللہ نہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم نامکمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ ہو سورہ الحمد نامکمل، سورہ الحمد نہ ہو سورہ یاسین نامکمل، سورہ یاسین نہ ہو قرآن نامکمل، اس بے کے نقطہ کی وجہ سے قرآن مکمل ہوتا ہے۔ یا علی وہ بے کا نقطہ کیا ہے؟ علی فرماتے ہیں میری طرف دیکھو، آنا نقطہ تو تحت البائے، جو بے کے تلے نقطہ ہے مجھ حیدر قرار کی ذات کا نقطہ۔ مجھ علی کی ذات کا نقطہ، بے کا نقطہ، اس لیے کسی نے ایسے نہیں کہہ دیا ایک نقطے بچ گل مکدی، وہ نقطہ یہی ہے۔ سرکار علی توجہ فرمائیے گا، سرکار علی علیہ السلام کا علم کیا علم ہے؟ حضرت موسیٰ کا ماننے والا، حضرت عیسیٰ کا ماننے والا، حضرت داؤد علیہ السلام کا ماننے والا، یہ آئے حضرت خلیفہ اول کے دربار میں، کہتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ نبی نے اپنے بعد اپنے جیسے چھوڑے، اور نبی کے پاس کل انبیاء کا علم تھا، کل انبیاء کی عصمت تھی۔ ہمارے چند سوال ہیں، بولیے۔ ایک نے کہا میرا نبی مردے زندہ کرتا تھا، اچھا۔ دوسرے نے کہا میرا نبی لوہا نرم کرتا تھا، تیسرے نے کہا میرا نبی عصا سے اژدہا بناتے تھے، آپ یہ کریں۔ تو ایسے ہی سناٹا چھا گیا جیسے ابھی چھا گیا۔ تو سرکار سلمان محمدی جن کو آپ سلمان فارسی کہتے ہیں فرماتے ہیں آؤ لے چلوں جس کی خلافت کا اعلان پیغمبر اپنی زندگی میں کر کے گئے ہیں، یا علی انت خلیفۃ من بعدی، یہودی کے بعد یعنی یہ موسیٰ کا امتی ہے، یہ عیسیٰ کا امتی ہے۔ یہ آپ نے بڑا سنا ہوا ہے مگر میری ترتیب دیکھیے ذرا جو میں نے کتابوں سے لیا ہے۔
یہ کہتے ہیں میرا نبی مردہ زندہ کرتا تھا، یہ کہتا ہے میرا نبی عصا سے اژدہا بناتا تھا، عصا میں نے لاکھ ٹھیک ہے. اور داؤد کا امتی کہتے ہیں میرا نبی لوہا نرم کرتا تھا، یہ کہتے ہیں اگر آپ کریں گے ہم اسلام لائیں گے. سرکار علیہ السلام نے بیلچہ سے وہ لٹھ کو نکالا، بیلچہ زمین پہ پھینکا. داؤد کے امتی کہتے ہیں اس کا کونا پکڑ پوری کائنات کا چکر لگاتا رہے، یہ باریک سے باریک تار بنتا جائے گا، موم ہوتا جائے گا، لوہا ختم نہیں ہوگا. ہاں جناب حضرت موسیٰ کا امتی آگے بڑھا. میرا نبی عصا سے اژدہا بناتا تھا. وہ جو بیلچہ تھا نا سرکار نے زمین پہ پھینکا، فرمایا جو موسیٰ کا امتی چاہتا ہے ہو جا. وہ اژدہا بن گیا، وہ سانپ بن گیا. بہت غور کرنا پڑا. اژدہا بن گیا تو حضرت علی علیہ السلام نے کیا کیا؟ اژدہا کو اٹھایا، زمین پہ دے مارا، پھر اٹھایا، پھر دے مارا. سرکار فرماتے ہیں کہ تیرے نبی میں اور میرے میں فرق ہے. تیرا نبی اپنے ہی معجزہ سے ڈر گیا، خوف کھا گیا. اللہ کو کہنا پڑا لا تخف لا تحزن. موسیٰ ڈر نہیں، موسیٰ خوف نہیں. آخری آدمی تک میرا آواز جا رہا ہے حلالیوں موالیوں. موسیٰ ڈر نہیں، موسیٰ خوف نہیں تھا. تیرا اژدہا جو تھا وہ پہلے عصا تھا، اب اژدہا ہے. پہلے عصا تھا، لٹ تھا، اب اژدہا ہے. شکل تبدیل کر گیا، صورت تبدیل کر گیا. اسے پکڑ لے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا باری لہا بے شک میرا عصا تھا، مگر اب تو بار بار زبان نکال کے آنکھیں نکال کے. موسیٰ لا تخف لا تحزن. موسیٰ ڈر نہیں، موسیٰ خوف نہیں کھا. پر یہ قرآن کی تفسیر ہے. حضرت موسیٰ نے اپنے ہاتھ میں چادر کو لپیٹ لیا، ابار کو لپیٹ لیا، کانپتے ہوئے جسم کے ساتھ، تھرتھراتے ہوئے جسم کے ساتھ اس کے قریب پہنچے، اس کو پکڑا. وہ اژدہا نہ رہا، وہ سانپ نہ رہا، وہ شکل تبدیل کر گیا، وہ صورت تبدیل کر گیا، پھر وہ عصا بن گیا. میں کہتا ہوں اے حیدر کرار، آپ کی عظمت کا کیا کہنا، کعبہ کے گوہر آپ کی فضیلت کا کیا کہنا، زہرا کے شوہر آپ کی عظمت کا کیا کہنا، فاتح خیبر آپ کا کیا کہنا، جنت کے وارث آپ کا کیا کہنا، محمد کے وسیع آپ کا کیا کہنا، نبیوں کی لج آپ کا کیا کہنا، نبیوں کے مشکل کشا آپ کا کیا کہنا. موسیٰ اپنے معجزہ سے خوف کھا گیا تھا، ڈر گیا تھا، رونے لگا تھا، کانپنے لگا تھا. آپ کی عظمت کا کیا کہنا. چند دنوں کا سن ہے، بیت اللہ میں ہے. ادھر ابو جہل نے اژدہا چھوڑا. وہ اژدہا جب علی کے قریب آیا، علی نے عین اللہ والی آنکھوں سے دیکھا، دونوں ید اللہ والے ہاتھوں سے انگڑائی لے کر دونوں ید اللہ والے ہاتھ اس اژدہا کے منہ میں دیے. اژدہا کا منہ چیر کے فرمایا خبردار میرے قریب نہ آنا، میرا نام موسیٰ نہیں، میری ماں نے میرا نام حیدر کرنا. ابھی میں حج پہ تھا، میں ابھی اسی حج کر کے آیا ہوں. اور میں نے آپ لوگوں کا وہاں پہ عمرہ بھی کیا ہے. ہاں میں نے جو آخری عمرہ کیا ہے نا حج سے پہلے، میں نے اس کی نیت یہ کی تھی کہ میرے اللہ میں ان محبان آل محمد کا، ان مومنین کا، ماتمداروں کا، عزاداروں کا عمرہ کرتا ہوں. یہ میں نے نیت کی احرام باندھ کر. جنہوں نے مجھے دیکھا ہوا ہے اور جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا وہ مجھے آئندہ دیکھیں گے. جو مجھے جانتے ہیں اور جو مجھے آئندہ جانیں گے.
میں ان کا عمرہ کرتا ہوں. کہ میں نے آخری عمرہ کیا مومنین کا, آپ کا میں عمرہ کر کے آیا. آپ نے مجھے دیکھ لیا, میں نے آپ کو دیکھ لیا. آپ کا عمرہ مجھے پڑا. میرا نبی مردہ زندہ کرتے تھے, آپ مردے زندہ کرتے ہیں. تو سرکار علی علیہ السلام عیسیٰ کے امتی سے کہتے ہیں کس کو زندہ کرنا ہے, کس کو زندہ کرنا ہے. اب عیسیٰ کے امتی نے کیا کیا, کس کا نام؟ اس نے کہا سام بن نوح کو. کہا سام بن نوح کو, ہاں کہا سام بن نوح کے امتیوں کے کچھ علماء اور ان کی کتاب لے آ. سام بن نوح کے علماء اور ان کی کتاب لے آ. اور یہاں باغ میں نہیں, مسجد نبوی میں چلتے ہیں. میں مسجد نبوی میں گیا, میں نے اس محراب کو بوسہ دیا جہاں یہ معجزہ واقع ہوا. یہ جو بات ہے نا کہ پرانے قبرستان میں علی چلے گئے, یہ کسی کتاب میں نہیں. یہ آپ کو آسان لفظوں میں ذاکری وائزی سمجھاتے ہیں. پرانے قبرستان میں علی نہیں گئے تھے. عیسیٰ کے امتی کو لیا, کہا لیا نوح کے امتیوں کو اور ان کی کتاب. 20 علماء کتاب لے کے مسجد نبوی میں آئے. سرکار علی بیٹھ گئے. اب یہ جملہ خدا کا واسطہ ہضم نہ کرنا, مجھے یقین ہے کہ آپ پہلی بار یہ جملہ سن رہے ہیں. جو حقیقت ہے, کتاب کا نام دامۃ الثاقبہ. بڑے دعوے سے پڑھ رہا ہوں, کتاب کا نام میں نے لے دیا دامۃ الثاقبہ. مسجد نبوی میں سرکار علی علیہ السلام فرماتے ہیں اے نوح کی امت کے علماء, یہ بتاؤ سام بن نوح میری طرف دیکھو کہاں دفن ہے. سام بن نوح کہاں دفن ہے؟ انہوں نے کہا یا علی مدائن میں. کہاں دفن ہے یار؟ میں جملہ کہنے سے پہلے مسکرا رہا ہوں علی کی ولایت میں. جو میرے چہرے پہ آپ مسکراہٹ دیکھ رہے ہیں, یہ آپ کو دیکھ کر نہیں مسکرا رہا, وہ جو جملہ آنے والا ہے اس وجہ سے مسکرا رہا ہوں. علی فرماتے ہیں کہاں ہے سام بن نوح؟ کہتے ہیں یا علی مدائن میں. علی علیہ السلام مسجد نبوی کے محراب کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں مدائن میں جا کے زندہ کروں یا اس محراب سے زندہ کروں؟ مدائن میں زندہ کروں یا یہاں زندہ کروں؟ یا علی مدائن دور ہے, یہاں زندہ کریں. سرکار علی علیہ السلام نے کیا کیا, مسجد نبوی کے محراب میں ایک لکیر کھینچی, ایک حاشیہ دیا, انگلی سے ایک حاشیہ دیا. فرماتے سام بن نوح مسجد نبوی کے محراب سے ظاہر ہو جاؤ. مسجد نبوی کو جو محراب تھا اس کو شگاف آیا. ارے جو بطن مادر میں ہو اور بیت اللہ کی دیوار کو شگاف آ جائے. شگاف آیا اور ایک دم ایک صندوق برآمد ہوا. صندوق کا خود بخود دروازہ کھلا. ایک نوجوان اٹھتے ہی اس نے کیا کہا, السلام علیکہ یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب.
سلام کیا تو سرکار علی فرماتے ہیں آؤ نوح کی امت کے علماء کتاب کھولو، کتاب کھولی، فرمایا اس کے خد و خال دیکھو، آئیں زلفیں تو اسی طرح ہیں، ہاں ناک وہی، کان ایسے ہیں، ہونٹ ایسے ہیں، قد بھی وہی ہے، کفن کا انداز وہی ہے، صندوق دیکھا، ہاں صندوق پہ اس کتاب میں جو آیتیں تحریر ہیں جو صندوق پہ لکھی جاتی تھی وہی آیات ہیں، یہ علماء۔ سرکار علی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ تو تم گواہی دے رہے ہو کہ یہ سام بن نوح ہے، کتاب سے پڑھ کے خد و خال دیکھ رہے ہو، صندوق کو دیکھ رہے ہو۔ سرکار علی فرماتے ہیں تمہاری تشفی ہو گئی، یقین ہو گیا؟ کہتے ہیں ہاں ہو گیا۔ علی فرماتے ہیں میری تشفی میری تسلی نہیں ہوئی۔ مولا آپ کی کیسے ہوگی؟ فرمایا جب یہ خود تعارف کروائے، یہ خود تعارف کروا، وہ کہتے ہیں آنا سام بن نوح، میں نوح کا بیٹا، اور میں نے آپ کو سلام تو کر دیا ہے یا علی گستاخی معاف، میں نے بہت لیٹ کر دیا، میں نے آپ کی ولایت کا اقرار نہیں کیا۔ اس نے فوراً کیا کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان نعم العلی و نعم الولی و نعم البصیر و نعم الامام۔ کیا سمجھے ہو جا علی علیہ السلام فرماتے ہیں تمہیں کیسے پتہ چلا میں محمد کا وصی ہوں، جانشین ہوں، خلیفہ ہوں، امام ہوں؟ اب سننا جملہ سام بن نوح کا۔ سام بن نوح کہتا ہے میرا نام سام بن نوح ہے، میں نوح کا فرزند ہوں، میرے باپ نوح نبی نے وصیت کی تھی کہ ایک ایسا وقت آئے گا تمہیں مسجد نبوی کے محراب سے زندہ کیا جائے گا، تب تم میدان میں ہوگے، زندہ تم مسجد نبوی کے محراب سے ہوگے، تم کھڑے ہوگے اللہ کی توحید کا اقرار کرنا، محمد کی رسالت کا اقرار کرنا، اور اس کے وسیع علی ابن ابی طالب کی امامت کا، جانشینی کا، اس کے ولی ہونے کا، اس کے امام ہونے کا اقرار کرنا، کیونکہ قبروں سے اٹھائی ہو سکتا ہے، یا وہ نبی ہوتا ہے یا نبی کی مثل ہوتا ہے۔ سلامت رہے آباد و شاد رہے، یا وہ نبی ہوتا ہے یہ نبی کی مثل، اوہ ہوئے، یا وہ نبی ہوتا ہے یہ نبی کی مثل۔ خبردار مسجد میں کہتا ہے میں محمد کی مثل ہوں۔ کیا پیتی کا شوربہ، کبھی اپنا منہ آئینے میں دیکھا ہے؟ جس منہ پہ بیوی دن میں 10 مرتبہ کہتی ہے لاکھ لعنت ہے، کہتے ہیں آیت ہے قرآن کی کہ اللہ نے کہا قل انما انا بشر مثلکم، تم کہہ دو میں تم جیسا بشر ہوں۔ آیت تو ہے مگر اس کا سیاق و سباق کیا ہے؟ دیکھنا پڑے گا۔ جب نبی نے کہا ہے کہ میں تم جیسا بشر ہوں، کیا نبی کافروں میں بیٹھا تھا؟ مشرکوں میں بیٹھا تھا؟ آیت ہے، آیت سے انکار نہیں، مگر اندھے دیکھو تو صحیح بیٹھا کہاں تھا؟ کیونکہ نبی کافروں میں بھی بیٹھتا تھا، مشرکوں میں بھی بیٹھتا تھا، ہاں یہودیوں میں بھی بیٹھتا تھا، دیکھو تو صحیح کیا صحابہ میں بیٹھا تھا؟ اگر صحابہ میں بیٹھا تھا تو پھر وہ بھی ہیں جو 40 سال بعد اسلام لائے، جو 60 سال بعد اسلام لائے، جو 80 سال بعد اسلام لائے۔ نبی بیٹھا کہاں ہے؟ اللہ کہلوا رہا ہے، نبی کہہ رہا ہے آنا بشرو مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں۔ جب جاجت تحیر میں علی و حسن و حسین و زہرا کو لے لیا، پھر فرمایا ارے میں تم جیسا بشر بھی ہوں، تمہاری مثل بھی ہوں۔
काफी हैं। सदर यसर साहब भी मेरे ख्याल में आएंगे, पहुंच के मैं इंतजार करने वाला हूँ। सलवात बुलंद कर पड़े आले मोहम्मद। बड़ी तेजी से मैं गुजर रहा हूँ, मेरा ये खताबत का अंदाज के लिए। मैं आपके टाइम को सूरज के गुरूब होने को देख रहा हूँ। है इल्म आली, क्या है इल्म आली? हाँ, एक किसी ने नात लिखी है, शाह मदीना यसरत के वाली, सारे नबी तेरे दर के सवाल। नात लिख के बाद में परेशान हो गया, ये मैंने क्या लिखा? तेरे दर के सवाली। गौर करना यार, मैं वो दर देखा। गुज़श्ता साल ज़ाकिर सदर यसर साहब भी मेरे साथ थे उम्रा पे, तो मैंने इनको भी वो मकाम दिखाया जहां वो 13 रजब को दरारें आती हैं, उसमें मुख्तलिफ धातों की मीखें गाड़ी हुई है। और अभी भी मैं वो मकाम देख के आया, मस्कर करके आया कि वो दरारें मीखें गाड़ी हुई है उसमें। वो मकाम देख के आया। यार कौन कौन सी मैं बात सुनाऊं? जन्नत ज़िया के दौर में मुफ्ती महमूद और मिस्र का एक मुफ्ती जामिया अज़हर यूनिवर्सिटी का रफीकुल असद जी, और मुफ्ती महमूद और जन्नत ज़िया ये बैतुल्लाह का दरवाजा खोला। गौर फरमाइए। और इमाम काबा, इमाम काबा, ये 4 शख्स वहां पे हैं बैतुल्लाह में। तो मुफ्ती महमूद ने सवाल किया, उसने कहा बैतुल्लाह के इर्द गिर्द तमाम हाजी दायरे में हैं, नमाज पढ़ रहे हैं और मुंह है काबा की तरफ। अब हम अंदर हैं, नमाज पढ़नी है, किस तरफ मुंह करें? किस तरफ मुंह करें? हैं? बैतुल्लाह का ना ये दरवाजा है, वो जो सोने का गोल्ड का छोटा सा दरवाजा गिलाफ काबा, ये दरवाजा है। सरकार अली की आमद का जो निशान है वो पीछे है। तो मुफ्ती महमूद ने जब सवाल किया तो इमाम काबा कहता है ये जिधर फातिमा बिनते असद की आमद का निशान है, मुंह तो इधर ही करना पड़ेगा। आखिरी लफ्ज़, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, शायद मैं फजाइल पे छोड़ दूंगा, टाइम की बहुत किल्लत है। हाँ, वो मकाम देख के आया हूं मैं कि जहां 3 दिन के हैं मेरे मौला। इल्म पे बात हुई और रसूल ने अपने हाथों पे उठाया, लोग आ गए, या रसूलल्लाह ये कौन? फरमाया मेरा वसी, मेरा जानशीन, मेरे इल्म का वारिस। या रसूल आपके इल्म का वारिस? फरमाया यकीन नहीं आता? या अली इनको यकीन दिलवाओ। या अली कुछ पढ़ो। जब कहा ना कुछ पढ़ो तो मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम 3 दिन के यार दस्ते रिसालत पे अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह तौरात पढ़ूं, अंजील पढ़ूं, ज़बूर पढ़ूं, कुरान पढ़ूं? सो गए हो यार, सो गए हो। सहीफा आदम में पढ़ूं? कुछ तो पढ़ो। जब कहा ना कुछ तो पढ़ो तो मेरे मौला अली बादशाह ने, आपके मौला ने तौरात को पढ़ा, अंजील को पढ़ा, ज़बूर को पढ़ा, कुरान को पढ़ा। अब वो यहूदी कहते हैं अरे तौरात को पढ़ दिया, अंजील को पढ़ दिया, ज़बूर को पढ़ दिया, कुरान को पढ़ दिया। ये कहना था कि अली अलैहिस्सलाम दस्ते मुबारक पे बुलंद हुए। अली फरमाते ये 4 आसमानी किताबों पे ताज्जुब करते हो? आदम का इल्म अली के पास है, नूह का इल्म अली के पास है, इब्राहिम का इल्म अली के पास है, मूसा का इल्म अली के पास है, ईसा का इल्म अली के पास है, ज़करिया का जिक्र अली के पास है, यहया का इल्म अली के पास है, मूसा का इल्म अली के पास है, यूनुस का इल्म अली के पास है। अली फरमाते लसौदल बिसादतो अला जलस्तहु वला हकमतहु व अला बैना अहल तौरात बे तौरातहिम व बैना अहल अंजील बे अंजीलहिम व बैना अहल ज़बूर बे ज़बूरहिम व बैना अहल कुरान बे कुरानहिम। अली फरमाते हैं तौरात का
علی کے پاس ہے، انجیل کا علم علی کے پاس ہے، زبور کا علم علی کے پاس ہے، قرآن کا علم علی کے پاس ہے۔ علی فرماتے ہیں تمام انبیاء کے صحیفوں کا علم علی ابن ابی طالب کے پاس ہے، تمام صحیفوں کے علماء، تورات زبور انجیل قرآن کے علماء مجھ علی پہ اگر سوال بات کرے، علی فرماتے ہیں قسم ہے رب العزت کی، تورات والوں کو جواب تورات سے دوں گا، انجیل والوں کو جواب انجیل سے دوں گا، زبور والوں کو جواب زبور سے دوں گا، قرآن والوں کو جواب قرآن سے دوں گا، حتیٰ جانتے کو کلو کتابہم حق، ہر کتاب پکار پکار کر کہے گی حق وہی ہے جو علی کہتا ہے۔ سام بن نوح نے ولایت علی کا اقرار کیا، یہ علی کے علم کی باتیں ولایت کی دو باتیں کر کے جاتا ہاں کہ تعجب نہ رہے۔ سام بن نوح ولایت کا اقرار کر رہے، کتنا بڑا تعجب ہے آپ کے لیے۔ سننا جناب یونس علیہ السلام پیغمبر نبی، بس آخری دو بات، اللہ راضی ہے، آواز قدرتیں نہیں، یونس علیہ السلام اللہ راضی ہے، فرمایا نہیں، غور کرو بیٹا بیٹھ جاؤ، اللہ کیوں؟ فرمایا ولایت علی کا اقرار کر۔ یہ جو مچھلی کے پیٹ میں گئے ہیں کیوں؟ آپ نے نہیں سنا ہوگا کیوں گئے، صرف یہ تو سنا مچھلی کے پیٹ میں گئے، یہ کیوں؟ یونس ولایت علی کا اقرار کا انکار نہیں کیا، سوچا ہے اتنی اہم ہے ولایت علی کہ میری تبلیغ پہ میری عبادت پہ راضی نہیں، کہتے ولایت علی کا اقرار کا، صرف سوچا، صرف تعجب کیا، تعجب کی سزا کیا؟ ولایت کو سوچا نہ کرو، یونس جیسا حال ہو جائے، صرف سوچا، انکار نہیں کیا، صرف سوچا، اتنی اہم ہے، سوچنے کی سزا۔ اللہ نے کیا کیا؟ مچھلی کو حکم دیا ساحل پہ آ جا، یونس کو تھا کہ دریا میں چلی جا، یونس کو کہا کہ دریا میں چلی گئی۔ 1,90,70,000 مرتبہ پڑھا لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنتم من الظالمین۔ گوشت گل گیا، چمڑا گل گیا، ہڈیاں ہیں اور روح ہے، اور روح ہے کہ رب کی تسبیح کر رہی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 1,90,70,000 مرتبہ۔ اب یہ خاموشی ٹوٹے گی میرے جملے پہ، جب پڑھ لیا کہ اللہ راضی ہے، میں نے اتنی توبہ کی، اتنی تیری تسبیح کی، اب تو راضی ہو جا، راضی ہو جا نا، اللہ راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا۔ جب بڑی منت و سماجت کی اللہ راضی ہو جا، اللہ پھر بحر جلال میں آ کے کہتے کرنا ولایت علی کا اقرار۔ مولا سے کسی نے پوچھا بھائی میری آخری بات، ہاں علی کی ولایت کو سوچا نہ کرو، سوچنے کا اشر آپ نے سن لیا، ہاں یہ جتنی بھی کی جائے کم ہے، اس پہ سوچنا آبس ہے۔ آخری بات، اپنی بات کا ذمہ دار پیغمبر نے پوچھا، پیغمبر سے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو انسان مرتا ہے، یہ بات آپ نے نہیں سنی ہوگی،
ہاں بڑی محنت سے بیان کر رہا ہوں، یہ میرا مطالعہ ہے۔ جو انسان مرتا ہے اس کی زندگی کیسے کوڈ کی جاتی ہے، اس کی زندگی کو کیسے شمار کیا جاتا ہے، آسان لفظوں میں اس کی زندگی کیسے گنتی کی جاتی ہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ پیغمبر فرماتے ہیں سب سے پہلے اس کے سال گنے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے بہت بڑی بات کرنے والا ہوں، آخری بات، سب سے پہلے اس مرنے والے کے سال گنے جاتے ہیں جو مرنے کے قریب ہوتا ہے۔ پھر فرمایا پھر مہینے گنے جاتے ہیں۔ اچھا، مہینوں کے بعد ہفتے شمار کیے جاتے ہیں، یہ ملائکہ شمار کرتے ہیں۔ ہفتوں کے بعد رسول فرماتے ہیں ہفتوں کے بعد پھر دن گنے جاتے ہیں۔ پہلے سال، پھر مہینے، پھر ہفتے، پھر دن، بڑی مہربانی۔ دنوں کے بعد یا رسول اللہ فرمایا گھنٹے گنے جاتے ہیں۔ غور کرنا یار، غور کرنا، گھنٹے گنے جاتے ہیں یا رسول اللہ۔ گھنٹوں کے بعد فرمایا گھنٹوں کے بعد لحظے گنے جاتے ہیں۔ اللہ کا حساب دیکھیں نا، وہ جو اللہ کہتے ہیں میں نے ذرے ذرے کا حساب لینا ہے، اس کا ذرا پیمانہ دیکھیں۔ لحظے گنے جاتے ہیں یا رسول اللہ۔ پھر فرمایا منٹ گنے جاتے ہیں، پھر سیکنڈ گنے جاتے ہیں۔ اب سیکنڈ سے چھوٹا کوئی پیمانہ ہے نہیں ہے یا رسول اللہ۔ سیکنڈ کے بعد فرمایا پھر آن گنے جاتے ہیں۔ آن، الف مدہ نون، آن گنے جاتے ہیں۔ وہ آن کیا ہے؟ یہ رک رک کے سانسوں کا نکلنا، ایک سانس میں چار چار اٹک اٹک کے سانسیں لینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ آن گنے جاتے ہیں۔ جملہ کہنے لگا ہوں چھوڑنے لگا ہوں یا رسول اللہ۔ وہ آن کیوں گنے جاتے ہیں؟ سال گن لیے، مہینہ گن لیے، ہفتہ گن لیے، گھنٹے گن لیے، لحظہ گن لیے، منٹ گن لیے، سیکنڈ گن لیے، اب آن گنے جاتے ہیں۔ یہ آن کیوں گنے جاتے ہیں؟ پیغمبر فرماتے ہیں اس لیے کہ شاید آخری آن میں علی کی ولایت کا اقرار ہے۔ دیکھ آیا ہوں میں مسجد نبوی، مسجد نبوی کے ایک قدیم صحن میں 12 اماموں کے میں نے نام بھی دیکھے ہیں۔ وہ ان کو مٹا نہیں سکتے کیونکہ مٹائیں کہ قیامت آ جائے گی۔ ان چیزوں کو جانتے ہیں، منافقت اور ہے جانتے ہیں۔ جہاں حضرت زہرا کا نام تھا اس کو انہوں نے مٹا دیا ہوا اور کوئی اور نام لکھا ہوا ہے کسی صحابی کا۔ جناب زہرا سے اتنی دشمنی، وہاں پہ جو حضرت زہرا کا نام تھا مٹا دیا، کوئی اور نام لکھا ہوا ہے۔ حج کے بعد ہم مسجد نبوی سے جنت البقیہ میں گئے، کیا دیکھا؟ قبروں پہ صرف پتھر ہے، امام حسن، امام سجاد، امام باقر، صرف پتھر ہے۔ اور جناب زہرا کی قبر پہ بھی صرف ایک چھوٹا سا پتھر ہے۔ وہاں جب ہم روتے تھے نا تو ظالم سپاہی ہماری کتابیں بھی چھینتے تھے اور ہمیں تماچے بھی مارتے تھے اور ہمیں بڑا غصہ آتا تھا، ہم بڑے جذبات میں آ جاتے تھے۔ اور میں تیسرے دن جب گیا تو بہت رش تھا، میں نے گریہ کیا اور میں زیارت پر رہا تھا سیدزادی۔ جب میں نے پڑھا نا الصلاۃ والسلام علیکہ یا مغموم یا مظلوم ان الحق میراث ابیہا،
ایک شرطے نے آ کے میرا شانہ ہلایا، مجھ سے کتاب چھینی، چاہے بیگانہ ملک تھا، مجھے بہت جوش آیا، میں نے چاہا کہ میں اس کا گریبان پکڑوں۔ ایک ہمارا قافلہ سالار تھا، مجھے کہتا آغا جعفر تیری غیرت سجاد سے زیادہ ہے، صبر کر۔ میں نے فوراً کہا مولا سجاد تیرا بڑا صبر تھا، تو پھپھلیوں کے ساتھ کبھی اس دربار، کبھی اس دربار، کبھی اس بازار، کبھی اس بازار، عداد النماز مگر کا وقت قریب تھا کہ میں نے روضہ رسول کی طرف دیکھا کہ ہزاروں لائٹیں روشنیاں، ہزاروں بلب آن ہو گئے، روشنیاں، فانوس۔ خدا کی قسم بڑا دل دکھا، میں نے حضرت زہرا کی قبر کی طرف دیکھ کے کہا آقا زادی کاش تیرا روضہ پاکستان میں ہوتا، ہم تیرا خوبصورت روضہ بنواتے، عورتیں آتی ماتم کرتی، حسین کا پرسہ دیتی، ہم بھی تیرا پرسہ دیتے، مگر کیا کرے تیری قبر پہ چراغ بھی جلانے والا کوئی نہیں۔ اللہ